بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا تخصص فی الفقہ کورس کا 8واں سبق ہے، جبکہ اس سے قبل ہم 7ویں سبق میں ظاہر الروایہ اور طبقات مسائل اور ان کی تقسیم کا ذکر کیا تھا۔ طبقات مسائل میں ہم نے 2 قسمیں آپ حضرات کے سامنے پچھلے سبق میں بیان کی تھی، اور آج سے ہم نے تیسری قسم بیان کرنی ہے۔ اور آج کا سبق ہم نے یہ شرح عقود رسم المفتی کا صفحہ نمبر 20، یہاں نیچے عبارت ہے الثالثہ۔ الثالثہ یہ یعنی تیسری قسم کو بیان کیا جا رہا ہے، الفتاوی والواقعات۔ تیسری قسم طبقات مسائل کی تیسری قسم کا نام فتاوی اور واقعات ہے۔ تو آج ہم اسی تیسری قسم کو پڑھیں گے، اسی کی وضاحت کو پڑھیں گے کہ فتاوی اور واقعات کسے کہتے ہیں، کن کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، فتاوی اور واقعات یہ وہ مسائل ہیں جن کا استنباط متأخرین مجتہدین نے کیا۔ جب ان سے یہ مسائل پوچھے گئے تو انہیں اس سلسلے میں متقدمین اہل مذہب سے کوئی روایت نہ ملی، یعنی انہوں نے مسائل ذکر کر دیے متأخرین مجتہدین نے، لیکن ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ مسائل کہیں سے نقل کیے ہیں، کسی متقدمین اہل مذہب سے روایت کیے ہیں، لیکن ان کو متقدمین اہل مذہب سے کسی قسم کی کوئی روایت نہیں ملی۔ اس وجہ سے اس قسم کا نام محض واقعات و فتاوی ہی رکھا گیا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کون کون سے ہیں کہ جو متأخرین مجتہدین ہیں اور انہوں نے یہ مسائل نقل کیے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ مسائل کہاں سے ملے، اور ان کو متقدمین اہل مذہب سے کوئی روایت نہیں ملی۔ دیکھیں، یہ لوگ امام ابو یوسف علیہ رحمہ اور امام محمد علیہ رحمہ کے شاگردوں میں سے ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام محمد اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے شاگرد یا پھر ان کے شاگردوں کے ہی شاگرد ہیں، اور یہ سلسلہ آگے تک بھی چلتا ہے، اور یہ احباب کثیر تعداد میں ہیں۔ اور ان کی معرفت یہ کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ ان کی معرفت ہمارے اصحاب نے، احباب نے طبقات سے متعلق اور کتب تاریخ سے متعلق، جو کتب ہیں تاریخ سے متعلق یا طبقات کے متعلق، ان سے ان کی معرفت کی ہے۔ جیسے ان کے میں کچھ نام یہاں علامہ ابن عابدین علیہ رحمہ نے ذکر کیے ہیں، یہ دیکھیے ذرا، جیسا کہ عاصم بن یوسف ہیں اور ابن رستم ہیں، یہ امام محمد اور امام ابو یوسف کے شاگردوں میں سے ہیں۔ عاصم بن یوسف، ابن رستم، محمد بن سماع، ابی سلیمان الجوزجانی اور ابی حفص البخاری ہیں۔ اور پھر اسی طرح ان کے بعد جو ہیں وہ محمد بن سلمہ ہیں، محمد بن مقاتل ہیں، نصیر بن یحییٰ ہیں، اور ابی النصر القاسم بن سلام ہیں۔ یہ حضرات ان کا نام ذکر کیا، اور بعض اوقات یہ حضرات دلائل اور ان کے اسباب کے ذریعے جو ان کے لیے ظاہر ہوتے ہیں اصحاب مذہب کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی اصحاب مذہب کی بھی اگر کوئی دلائل آ جائیں یا کوئی بات ظاہر ہو جائے تو اس کو دیکھ کر اصحاب مذہب کے لیے بسا اوقات کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہاں تک بات سمجھ آئی ہوگی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس طبقے کی جو کتب ہیں وہ کتابیں کیا ہیں، ان کتابوں کے متعلق ذرا بتائیے۔ یعنی یہ جو طبقات مسائل کی ہم نے تیسری قسم واقعات و فتاوی بیان کی ہے اور ان کے لوگوں کے نام وغیرہ ذکر کیے ہیں، اب ان کی کتب وغیرہ کے بارے میں بھی کچھ بتا دیجئے۔ دیکھیں، علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو بات ہم تک پہنچی ہے اس کے مطابق ان کے فتاوی سب سے پہلے فقی ابو لائث سمرقندی علیہ رحمہ کی ایک کتاب ہے کتاب النوازل میں جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے فتاوی کہاں جمع ہوئے ہیں؟ کتاب النوازل۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ لفقیہ ابی لائث السمرقندی۔ اور پھر اس کے بعد یہ فتاوی جو ہیں پھر ان کے بعد دیگر مشائخ نے باقی کتب کے اندر جمع کیے ہیں۔
جیسے کہ ان میں سے امام ناطفی کی مجموع النوازل والواقعات کتاب ہے، اس کے اندر بھی جمع کیے گئے، اور اسی طریقے سے صدر الشہید کی کتاب الواقعات ہے، اس کے اندر بھی کیا کیے گئے، جمع کیے گئے۔ پھر ان کے بعد متاخرین نے کسی امتیاز کے بغیر ملے جلے مسائل جمع کیے۔ پھر ان کے بعد جو متاخرین تھے ان بغیر کسی امتیاز کے مختلف جو ملے جلے ہیں ان کو کیا کیا ہے، ان مسائل کو انہوں نے جمع کیا ہے، جیسے فتاوی قاضی خان ہے اور الخلاصہ ہے، کما فی فتاوی قاضی خان والخلاصہ وغیرہ، اور ان دونوں کے علاوہ جو ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض حضرات نے مسائل امتیاز کے ساتھ ذکر کیا، یعنی ان کو باقی مسائل سے ذرا الگ کر کے امتیاز کے ساتھ ان مسائل کو جمع کیا۔ ان میں سے جیسے رضی الدین سرخسی علی رحمہ کی کتاب المحیط ہے، انہوں نے پہلے مسائل اصول کو ذکر کیا اور پھر نوادر کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد فتاوی ذکر کیے ہیں، اور نہایت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے خلط ملط نہیں کیے ہیں، بلکہ انہوں نے الگ الگ ذکر کیے ہیں کہ انہوں نے یعنی رضی الدین سرخسی علی رحمہ نے اپنی کتاب کے اندر یعنی کتاب المحیط کے اندر انہوں نے سب سے پہلے اولاً مسائل الاصول ذکر کیے، ثم النوادر پھر نوادر کو ذکر کیا، ثم الفتاوی پھر کس کو ذکر کیا ہے، فتاوی کو ذکر کیا، اور نہایت ہی عمدہ انداز میں انہوں نے اس بات کو کیا کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ اب آگے صفحہ نمبر 21 پر سرخی ہے مبسوط کے نسخوں کی، کہ نسخ المبسوط، کہ مبسوط کے نسخے کیا ہیں، کتنے نسخے ہیں اور کون کون سے نسخے ہیں۔ جو امام محمد علی رحمہ کی کتاب المبسوط ہے، اس کے نسخوں کے متعلق ذرا تفصیل ہے، اس کو بھی ذرا آسان لفظوں میں جانیے۔ دیکھیے مبسوط کے نسخے جو امام محمد علی رحمہ سے مروی کیے گئے ہیں وہ متعدد ہیں، کافی سارے ہیں، اور ان میں جو سب سے زیادہ اظہر ہے اور سب سے زیادہ مشہور ہے وہ مبسوط کا وہ نسخہ ہے کہ جو ابی سلمان جوزجانی علیہ رحمہ سے نقل کیا گیا ہے، وہ نسخہ سب سے زیادہ کیا ہے، ظاہر ہے اور مشہور ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ مبسوط کی شروحات کون کون سی ہیں، کس کس نے شرح لکھی؟ دیکھیں متاخرین کی ایک جماعت نے مبسوط کی شروح لکھی ہے، ایک جماعت میں، جیسے شیخ الاسلام بقر المعروف خواہر زادہ نے اس کی شرح لکھی جس کو مبسوط کبیر کا نام دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے شمس الائمہ حلوانی علیہ رحمہ نے بھی لکھی ہیں، اور ان حضرات نے مبسوطات در حقیقت شرح ہے، جو مبسوطات انہوں نے نقل کیے ہیں وہ حقیقت میں مبسوط کی کیا ہیں، شرح ہی ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے امام محمد علی رحمہ کی مبسوط کے ساتھ ملا کر لکھا ہے، انہی کی مبسوط کو بھی ذکر کیا اور اسی کے ساتھ شرح کے طور پر کچھ باتیں اپنی طرف سے بھی لکھی، تو اب اسی کتاب کو جو نسخہ تیار ہوا ہے اس کو مبسوط کی شرح قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ فخر الاسلام اور قاضی خان علیہ رحمہ نے کیا ہے۔ قاضی خان علیہ رحمہ نے جامع صغیر میں ذکر کیا ہے، اور اس سے مراد اس کی کیا ذکر کر لیے، شرح مراد لے لی، جامع صغیر کو ذکر کیا، اور ساتھ ہی اس کی تشریح بیان کر کے اس کو مبسوط کی شرح ہی قرار دیا گیا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو اب اس کے بعد ظاہر الروایہ اور روایت الاصول میں فرق۔ ظاہر الروایہ اور روایت الاصول میں فرق، یہ کوئی خاص فرق نہیں ہے، البتہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ظاہر الروایہ جو روایات ظاہر ہیں اور روایت الاصول بھی انہی کو ذکر کیا تھا کہ جو امام محمد علی رحمہ کی 6 کتابوں میں ذکر کی گئی ہے، اور البتہ وہ روایت جو ایک ظاہر ہے اور مشہور ہے لیکن وہ ظاہر الروایہ میں نہیں ہے، اس کو ہم روایت الاصول ذکر کر سکتے ہیں، روایت الاصول اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آگے ایک بات ہے جو سب سے اہم ہے جو ہم پڑھیں گے، وہ سیر کے معنی ہے، کیونکہ سیر صغیر سیر کبیر یہ امام محمد علی رحمہ کی کتابیں ہیں، تو اس کو دیکھیے سیر معنی سیر، یہ صفحہ نمبر 23 پر ہے۔ سیر کا یہ سیرت کی جمع ہے، سیر یہ سیرت کی جمع ہے، اور لغوی طور پر یہ کسے کہتے ہیں، یہ تو ایک لغوی طور پر ہے، لیکن اصطلاح کے اندر یعنی شرع کے اندر، وفی شرع اصطلاح میں
لغوی طور پر تو طریقہ فی الامور، کسی کام کے اندر کوئی جو طریقہ ہو اس کو سیر کہتے ہیں، سیرت کہتے ہیں، راستہ کہتے ہیں، لیکن اصطلاحی طور پر سیر کسے کہتے ہیں؟ یہ مغازی، وہ غزوات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں شامل ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو سیر کہا جاتا ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے بھی سیر کی یہی تعریف کی ہے۔ وہ آگے کہا کہ قال فی المغرب، مغرب یہ لغت کی ایک کتاب ہے بچے، تو لغت کی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا السیر الکبیر، السیر الکبیر ذکر کیا ہے، یعنی صرف سیر الکبیر نہیں، موصوف صفت ذکر کی۔ تو مغرب کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ سیر کو السیر الکبیر پڑھا جائے، ویسے ہم سیر الکبیر کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے۔ دیکھیں جیسے کہ سیر الکبیر، جامع الکبیر، جامع الصغیر، یہ غلط ہیں، اصل میں السیر الکبیر، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، یہ صحیح ہیں۔ اس طریقے سے یہ تلفظ ان کے درست ہے، یہاں اس کے گویا کے تلفظ بیان کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پھر اگلا سبق، امید ہے کہ آج کا سبق آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔